أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے خاص. اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں دین کو لاکھ و لعب بنانے والے اور دنیا کے زندگی کے اندر مشغول ہو کر اس فریب دہی کے اندر مصروف ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. پھر مالک کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب بھی کیسی جو تفصیل کے ساتھ واقعات کو بیان کرتی ہے. وہ کتاب کیسی ہے جس کے اندر ہدایت ہے. وہ کتاب کیسی ہے جس کے اندر رہنمائی ہے. وہ کتاب کیسی ہے جس کے اندر رحمت ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو ایمان لے کر آنے والے. اب اللہ رب العالمین سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں: هل ينظرون الا تأویلہ. ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں سوائے اس کے تأویلہ کہ اس کے انجام کا وہ انتظار کر رہے ہیں. یأتی تأویلہ، جس دن انجام سامنے آ جائے گا. یقول الذین، تو وہ لوگ کہیں گے نسوہ من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ وہ لوگ یہ بات کہیں گے کہ پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے. کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لٹایا جائے، ہم اس سے ہٹ کر اعمال کریں. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، بے شک انہوں نے جو یہ باتیں کرتے رہے، جو افطرا بازی کرتے رہے، وہ ساری کی ساری باتیں ہوا ہو گئی. وہ جو گڑتے تھے، جو افطرا بازیاں کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے
یہاں پر بیان کیا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے سوائے تعبیر، سوائے انجام کے۔ وہ انجام کس چیز کا ہے؟ یوم القیامہ کے دن جو انجام ہوگا، جو اللہ رب العالمین نے ان کو صلہ دینا ہے، وہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس رسول آئے ہیں حق کے ساتھ آئے، ہمارے پاس کتاب آئی حق کے ساتھ آئی، ہم کو واعظ کرنے والے حق کے ساتھ واعظ کرتے رہے، پردوں نسائے سے آگاہ کرتے رہے، لیکن ان سب نے اس بات کو پس پشت ڈال کر اپنی ہی منمانی کے اندر دنیا کی زندگی کے اندر لگے رہے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ انجام آ جائے گا، جس دن وہ قیامت آ جائے گی، جس دن اللہ رب العالمین نے ترازو کو لگانا ہے، جس دن مالک کائنات نے ساری کائنات کو اکٹھا کر لینا ہے، جس دن اللہ رب العالمین نے حساب و کتاب کرنا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا، اس وقت کو دیکھتے ہوئے، اس انجام کو دیکھتے ہوئے، یہی لوگ جو اس دنیا کی منمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر افتراء بازیوں کے اندر، دنیا کی دھوکے دہی کے اندر مصروف ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اس دن کہیں گے، یقول الذین، وہ لوگ یہ کہیں گے، نسوہ، بھلا دیا گیا، وہ بھول گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رسول بھی حق کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، مالک کائنات نے ہر پیغمبر کو کم و بیش 1,24,000 یا 1,44,000 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ اللہ رب العالمین کی دعوت کو اس دنیا میں کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں ان تک اس دعوت کو پہنچاتے رہے، آگے صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء کرام، ائمہ کرام، علماء اعظام، وہ سب اپنی ڈیوٹیوں کو نبھا رہے ہیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ مالک کائنات کی طرف سے رسول آئے ہیں، برحق آئے ہیں، کتاب آئی ہے، برحق آئی ہے، اور رب العالمین نے جو دن مقرر کرنا ہے، جس دن کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ دن بھی برحق ہے، اور پھر مالک کائنات کی ذات بھی برحق ہے۔ یہ سارا کچھ بتلاتے رہے، لیکن اس دن پھر یہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے بھولے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو رسول آئے ہیں وہ حق کے ساتھ آئے۔ فَهَلْ لَنَا شَفَاعَةٌ، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ کیا ہمارے لیے کوئی اللہ کے سامنے گواہی دینے والا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں داخل کرتے، مالک کائنات ہمیں بھی ان کی سفارش کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کرتے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی لوٹا دیا جائے اور ہم باہر جا کر جو عمل پہلے کیا کرتے تھے اس سے ہٹ کر عمل کر لیں؟ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا یہ سوال کرنا اور ان کا یہ بات کرنا کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم اس سے ہٹ کر عمل کریں گے، ہمارے لیے کوئی سفارشی لے کر آؤ، ہماری سفارش کرے، ہم کو جنت میں داخلہ عطا کروا دے، یہ ان کی ساری باتیں رائے گا جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے موج مستی کے اندر زندگی کو بسر کر دیا، دنیا کی خواہشات کے پیچھے اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندان کو، اپنے آباء و اجداد کو، ہر چیز کو آگے رکھا، نہیں رکھا تو اللہ کے حکم کو نہیں آگے رکھا، نہیں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو آگے نہیں رکھا، اس کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے، اسی کتاب کو چھوڑ کر زندگی کو بسر کرتے رہے۔ قد خسروا انفسهم،
وہی کہیں گے کہ ہم نے یقیناً اپنے آپ کو خسارے میں ہم نے ڈال دیا. اس وقت کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ساری باتیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ ساری کی ساری باتیں ہوا ہو جائیں گی. جیسے آواز آئی، آندھی آ کر وہ مٹی کو اڑا کر لے گئی. آندھی آئی، درختوں کو گرا کے چلی گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے آندھی آتی ہے وہ سب چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، ایسے ہی ان کی ساری باتیں، سارے کے سارے دعوے، سارے کے سارے گروہ، وہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان سے منحرف ہو جائیں گے. اور سب یہی کہیں گے، بری ہو کر چلے جائیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو ان کو پیچھے نہیں لگایا تھا، ہم تو یہ بات کر کے نہیں آئے تھے. وَقَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ تو افتراء بازیاں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ باندھتے رہے. یہ ایسے کام کرتے رہے جن کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی ہے. اور اس دن پھر نہ تو کوئی تاخیر ہوگی، بلکہ اس دن کے علاوہ اللہ رب العالمین کسی کام میں بھی، کوئی بھی کام تو اللہ رب العالمین نے جس کے مقدر میں لکھا ہے، نہ اس سے اللہ رب العالمین پہلے کرتے ہیں نہ اس سے بعد میں کرتے ہیں، بلکہ اس کا جو وقت مقرر ہے اس مقرر وقت میں اللہ رب العالمین اس عمل کو کر دیتے ہیں، اس کام کو کر دیتے ہیں. مال کے کائنات سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے کی، اور اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.